آج میں اس کا آپ کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو پکا شیعہ ہوں. ماشاءاللہ. جی میں پکا شیعہ ہوں ماشاءاللہ. اور میں پکا رافضی ہوں. اچھا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں مشخص کیا ہے. ہاں. ہم اس مشخص ہونے کو مانتے ہیں، لیکن اس مشخص ہونے کو محض 5 افراد میں مخصوص نہیں مانتے ہیں. ہم اس معنی کو وسیع کرتے ہیں. تاریخ کے اندر آپ کبھی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ خود ازواج رسول خدا نے کبھی اس بات کو کہا ہو، دعویٰ کیا ہو کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہے. کہتا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. جو یہ روایت بھی ہمارے ہاں من گڑت ہے. اچھا. ہمارے ہاں من گڑت ہے، نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت. فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص فرما دیا، خود سے آپ نے بتایا یہ مشخص افراد ہی میرے اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ اہل بیت نہیں ہیں. مفتی صاحب سوال تو ظاہر فضائل و مناقب کا بھی ہے، مگر اسی بات سے ریلیونٹ سوال یہ بنتا ہے کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی کہے کہ آپ کی گھر والی یا گھر والا، ان سے وہی افراد معروف معنی میں لیے جاتے ہیں کہ جو گھر میں ہوتے ہیں. تو مشخص کر دینا اس سے کیا علامت نظر آتی ہے اور اس کی کیا تحقیق ہے، ذرا بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا بہت شکریہ، ایک بار پھر علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہاں میں گزشتہ پروگرام سے متعلق 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. جی آپ پہ بڑے اعتراضات ہیں کہ آپ نے ناسبیت کا اظہار کیا حضرت علی کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت میں نے بیان کی تھی وہ روایت تھی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چونکہ نام کی قربت تھی اور ہیٹ آف دا مومنٹ آدمی جو ہے کوئی غلطی کر جاتا ہے، تو وہ ابو بکرہ میری زبان سے نکلا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احتیاط ہونی چاہیے، کوئی ایک لفظ بھی من گڑت یا اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اس پر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے سننے والوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. مجھ جیسے تحقیق کے دعوے دار کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ناسبیت کا جو ایک الزام ہے، اس الزام کے جواب میں تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اور آج میں اس کا آپ کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو پکا شیعہ ہوں. ماشاءاللہ. جی کر دیں. میں پکا شیعہ ہوں ماشاءاللہ. اور میں پکا رافضی ہوں. اچھا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ان کا نہ رفضاً حب آل محمد. اگر محبت اہل بیت یہ رافضیت ہے تو تمام ثقلین سن لے کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں. اللہ اکبر. اگر حب آل محمد شیعیت ہے، حضرت حسن حسین سے محبت شیعیت ہے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ مسجد سے نکلے، حسن گلی میں کھیل رہے ہیں، اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیا اور پھر کہنے لگے میرے پیارے تو اپنے باپ سے زیادہ اپنے نانا کے مشابہ ہو، اور علی سن کر ہنس رہے ہیں. یہ محبت اگر شیعت ہے تو میں ابو بکر کی طرح شیعہ ہوں. بھائی ماشاءاللہ. اگر حضرت علی سے محبت شیعت ہے تو میں حضرت عمر کی طرح شیعہ ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر مبارکباد دینے والی ذات وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو آپ تمام مومنین کے ولی ہو گئے اور میرے بھی ولی ہو گئے. ماشاءاللہ. عہدہ جب ملتا ہے جب مبارک دی جاتی ہے. اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ انہیں ایک عہدہ ملا تھا جس کی مبارکباد دی جا رہی ہے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر شیعیت اہل بیت کی محبت ہے تو میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بنو امیہ کے آخری دور میں بنو امیہ کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ شہید ہو گئے آپ. پھر بنو عباس کی بیعت کی اس امید پر کہ چونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی قریش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے. لیکن جب بنو عباس نے اہل بیت پر ظلم کیا تو زید ابن علی کے ساتھ مل کر جانی مالی سارے امداد کر کے یہاں تک کہ اپنے آپ کو شہید کروا دیا. اگر شیعت حب اہل محبت ہے محمد ہے تو میں شیعہ ہوں امام احمد بن حنبل کی طرح.
اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، حضرت عمر کی روایت نقل کی، حضرت عثمان کی روایت نقل کی، اس پہ ایک پوری جلد تینوں کی روایات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لینے لگ گئے تو پوری ایک جلد میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے انہوں نے۔ اللہ ہمارے اندر تو محبت، میں تو ایک جملہ آپ یہ کہنے لگا ہوں کہ میری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں اہل بیت پر درود نہ پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ یہ احناف کے کانسیپٹ میں نہیں ہے، لیکن کیوں؟ حنفی کانسیپٹ میں نماز دیکھیں وہ میں عرض کروں نا یہ کہ کلیئر کر دینا۔ میں عرض کروں نا کہ ہمارے نزدیک تو نماز کی تکمیل کے لیے تشہد تک پڑھنا ہے، لیکن اگر درود پڑھے بغیر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نامکمل نماز ہے۔ آپ نے سنت والی نماز نہیں پڑھی، آپ نے جان چھڑانے والی نماز پڑھی۔ آپ کی نماز مکمل کب ہوئی؟ جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناصبی وہ ہے جو علی سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے کہ جو فاطمہ سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے جو حسن سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے جو حسین سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے جو تمام اہل بیت سے نفرت کرے، جتنے بھی اہل بیت ہیں۔ اب میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے مابین تفسیر کے آیات کے تفسیر میں اختلاف ہے، صحیح، اصول تفسیر میں اختلاف ہے، اصول حدیث میں اختلاف۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مشخص کیا ہے، اچھا، جی سبحان اللہ، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مشخص کیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مشخص کیا ہے۔ مگر کس کو؟ انہوں نے ایک روایت بیان کی، میں آپ کے سامنے کئی ساری روایتیں بیان کروں گا۔ یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے، میں تھوڑی ایک بات آپ کو اور واضح عرض کروں، یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے یہ مناظرہ نہیں ہے، بے شک، یہ ڈیبیٹ ہے۔ ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے یہ میں اس نظریے سے یہاں آیا ہوں کہ جو شیعت اور سنیت کے مابین ایک دوریاں تھی، وہ روایات جو اہل تشیع کے ہاں ان کے مجمع کو نہیں سنائی جا رہی ہے، وہ روایات جو اہل سنت کے ہاں اہل سنت کے مجمع کے سامنے نہیں آ رہی ہے، ان کے توسط سے وہ روایات ان کے سامنے آ جائے، میرے توسط سے اہل تشیع کے سامنے وہ روایات آ جائیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے نہیں آ رہی۔ تو اس ڈیبیٹ کا مقصد علامہ صاحب کو ہرانا نہیں ہے، میں علامہ نہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے نا، علامہ صاحب کو ہرانا نہیں ہے، حافظ صاحب کو ہرانا نہیں ہے، مقصود صرف یہ ہے اچھی بات، کہ میں ان چیزوں کی وضاحت کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک اہل سنت کے عالم ہونے کے مجھے واضح کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لگے ہاں تو میں بھی ایک وضاحت کر دوں، میں نے جو کہا کہ احناف میں شامل نہیں ہے، اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ درود کو نماز کا وہ حصہ سمجھتے ہیں جس کے بغیر نماز نامکمل ہے، مگر اس کو ایسا حصہ نہیں سمجھتے کہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ہمارے اہل حدیث دوست اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو مشائخ ہیں ان کے حساب سے درود نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، مگر احناف میں اس حد تک پابندی نہیں ہے اس کی، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا، اس سے ہرگز دوسری بات مراد نہیں۔ اب وہ جو مشخص کر دینا ہے وہ افراد کون ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں اللہ کے رسول کے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو آیت ہے، اس آیت کو اگر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، میں پہلے اس آیت کو پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ۔ یہاں پر کتنے خطاب ہیں؟ سب لستن کأحدکن، یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہے، یہاں پر کوئی بھی مذکر کا صیغہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے مابین ایک معتبر شخصیت ہے، جو شروع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے اور آخر تک کھڑے رہے، کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ یہ فرماتے ہیں یہ آیت خالصتاً نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اہل بیت سے پہلے جتنے بھی صیغے ہیں
لستنّا کأحدکنّا وقرن فی بیوتکنّا، سارا و جمع مؤنث مخاطب کے صیغے ہیں، تم سب عورتیں حضور کی۔ اب اس کے بعد 3 روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی نے اس اہل بیت کے لفظ کو جو قرآن میں ہے اس کو وسیع کیا۔ اوکے، ایک روایت وہ ہے جو حافظ صاحب نے پڑھی ہے کہ جو حدیث کہ جس میں جب وہ بنی اسرائیل کے جو لوگ آئے تھے عیسائیوں کے، اور انہوں نے پادریوں نے جو کہا تو کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، وہاں پر انہوں نے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے میرے چچا، فلاں دن آپ نے اپنے گھر سے نہیں نکلنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں نکالنا ہے، اچھا، آپ رہیں گے، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ مستند روایت ہے۔ صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سب کو اپنے ارد گرد جمع کیا اور سب پر اپنی چادر ڈالی اور پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اچھا، جی یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ جو اہل بیت کے لیے فضائل ہے وہ ان کو نصیب فرما۔ ایک اور روایت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غدیر خم کی روایت بیان کی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس روایت میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے 3 مرتبہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، تو کیا ان کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ اچھا، انہوں نے کہا جی بالکل ہیں، لیکن اصل اہل بیت جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں۔ اچھا، تو یہ روایات ہمیں بتاتی ہے کہ جو قرآن میں اہل بیت کا لفظ آیا، جہاں نساء النبی کے ساتھ اللہ کا مخاطب ہونا ہے وہاں سے اہل بیت کا لفظ ہے۔ پھر وہ اہل بیت روایت قصہ سے معلوم ہوا کہ یہ 5 افراد اس میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی فیملی کو اس میں شامل کر کے اللہ کے نبی نے اس اہل بیت کے معنی کو اور وسیع کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کو وسیع کر کے آل علی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی کی تمام اولادیں، تمام ازواج کی سے ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، یعنی محمد ابن حنفیہ بھی اہل بیت ہیں، ہم ان کو اہل بیت میں سے جانتے ہیں، ان میں سے مانتے ہیں۔ ہم آل جعفر کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم آل عقیل کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم آل عباس کو بھی۔ تو جو انہوں نے فرمایا نا کہ مشخص کیا ہے، ہم اس مشخص ہونے کو مانتے ہیں، لیکن اس مشخص ہونے کو محض 5 افراد میں مخصوص نہیں مانتے ہیں، ہم اس معنی کو وسیع کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ 5 افراد تک اس کو مقید رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ، یعنی انہی احباب ہی کے حوالے سے کوئی حدیث ہے مستند؟ دیکھیں، پہلی بات جو مفتی صاحب نے کہی کہ حضرت عباس والی روایت انہوں نے بیان کی، اس میں راوی ہے جو روایت کرتا ہے حضرت ابن عباس سے، وہ ہے اکرمہ۔ وہ خارجی تھا، حضرت عباس کے بیٹوں نے اسے باندھ کر اسے جو ہے مارا پیٹا بھی تھا کہ تو ہمارے بابا سے جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی، میں تھوڑا اس سے پیچھے ایک پڑھنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے کہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کی خواستگار ہو، تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور رخصت کر دوں۔ اس کے بعد یہ ساری آیتیں آپ نے سنی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر تم اچھا نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں جو ہے وہ دگنا ثواب ملے گا، اگر تم کوئی ایسا برا کام کرو گی تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا۔ یعنی اس بات سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو در حقیقت طہارت بخشنے کا ایک جو فلسفہ ہے، خداوند متعال کے ارادے میں ہے کہ ان سے رجس و ناپاکی کو دور رکھے، یعنی ہر قسم کی کساوت کو، ہر قسم کے گناہ کو۔ تو یہاں پر جب خداوند متعال انہیں اس بات سے ڈرا رہا ہے تو در حقیقت یہ خطاب بنتا نہیں ہے۔ آیت تطہیر میں شامل ہونا، مثال اہل بیت ہونا اور ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خداوند متعال نے جو آیتیں اتاری ہیں، مثال کے طور پہ اگر اللہ نے یہ بھی آیت اتاری اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ سارا کا کام رسول خدا کا ہے کہ وہ مشخص کریں۔ دوسری چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ ہے عمل رسول خدا۔ عمل رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفتی صاحب کو میں ان کی اہل سنت کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ ایک روایت میں 6 ماہ، ایک روایت میں 1 سال، ایک روایت میں 2 سال۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے معمول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھا کہ وہ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے گزرتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت پڑھتے تھے، پھر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس طرح سے سلام کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر آپ کبھی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ خود ازواج رسول خدا نے کبھی اس بات کو کہا ہو، دعویٰ کیا ہو کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں۔ اچھا، کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ ازواج رسول ازواج رسول خدا نے کبھی بھی اس بات کا وہ اعلان نہیں کیا، نہ دعویٰ کیا ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں، بلکہ امیر المومنین سے لے کر سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین، امام مہدی تک وہ دعوے دار ہیں۔ انہوں نے اس بات کو کہا ہے لوگوں کے سامنے، اے لوگو آیت تطہیر ہمارے لیے اتری ہے۔ انہوں نے اپنے فضائل میں، کیونکہ جس کو اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے وہ اون کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جو مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے لوگ اسے پہچانیں۔ آپ کہیں پر بھی ازواج رسول خدا سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی اس آیت کو اون کرتی ہوں کہ ہمارے لیے اتری ہو، کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ دوسری جو چیز ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ خاص جو ہے ان کا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مخاطب جو ہے وہ ازواج تھیں۔ پھر اعدادی طور پر اکثر کہتے بھی ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ہر طرف سے یہ بحث چل رہی ہے کہ اعدادی طور پر اہل بیت کو شامل کیا گیا، یہاں پر مخاطب جو ہیں، تو مفتی صاحب نے جو ہے وہ ضمیروں کا ذکر کیا کہ مخاطب جو ہیں مخاطب مؤنث، ہاں یہاں پر دیکھیں آپ جو ہے ساری ضمیریں جو ہیں وہ جمع مؤنث جو ہیں مخاطب وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم آ رہا ہے تو یہاں پر وہ ضمیر آ رہی ہے جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام آیتیں آپ پیچھے سے پڑھیں گے، اگر آیتوں پر غور کریں گے تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک انہیں سمجھ لیں کہ میں تنبیہ تو نہیں کہتا، انہیں ایک صلاح ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی گناہ کا کوئی ایسا عمل نہ کریں، اگر کریں گی تو آپ کو عذاب ہوگا، ڈرایا جا رہا ہے۔ یہی جملے ہیں۔ تو یہ اگر جہاں پر اگر ہم کہیں کہ اللہ ان سے طہارت بخش چکا ہے یا اس کے ارادے میں ہے، تو یہ کہنا آیت کو بیان کرنا بنتا نہیں ہے اصل میں۔ تو پھر وہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ رک گیا اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں امام حسن بھی ہیں، اس میں امام حسین بھی ہیں، اس میں امیر المومنین بھی ہیں، ایک خاتون ہے، تو جہاں پر زیادہ مرد ہوتے ہیں وہاں پر مخاطب جو ہے مذکر آ جاتا ہے اس میں۔ یہ وجہ ہے۔ اس کی کوئی روایت بھی پیش کر سکتے ہیں آپ کہ یہی 5 لوگ ہیں، اور ایسی کوئی مثال کے طور پہ جناب ام سلمہ سے روایت ہے، وہ تحقیق کے اوپر مبنی روایت ہے، بالکل صحیح ہے؟ دیکھیں یہیں پر بھی یہاں پر یہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ نے خطاب ہی ان سے کیا ہے، تو انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طہارت بخشی ہوئی ہے۔ تو جب رسول خدا اگر اعدادی طور پر اہل بیت کو شامل کر رہے ہیں، امیر المومنین کو، سیدہ زہرا، امام حسن و حسین کو چادر میں لے کر، تو یہ کہنا بنتا نہیں ہے کہ میں بھی آ جاؤں، کیونکہ اگر وہ پہلے سے ہیں، کیونکہ جو بعد میں آ رہا ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے تو اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے یا طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آ جاؤں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تم خیر پر ہو۔ رسول خدا نے یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ تم تو اس کی پہلے سے اول مصداق ہو، میں انہیں مشخص کر رہا ہوں، بلکہ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، یہ خاص وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بیٹے ہیں، ہماری نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے، بیٹی سے۔ بیٹے سے۔ تو رسول خدا کی جو نسل چلی ہے وہ رسول خدا کی بیٹی سے چلی ہے، تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی میں سے چلے گی، انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہاں پر جو یہ چینج ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ، تو اسی لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کی طرف سے۔ مجھے صاحب اس پہ یہ جو علامہ صاحب دلائل پیش کر رہے ہیں وہ مختص ہونے کے اوپر دلائل احادیث سے اور قرآن سے پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ جو 5 افراد ہیں ان میں ظاہر حسنین کا ریمان کا اضافہ ہوا، اس لیے اس کو مخاطب مذکر جمع کا صیغہ بنایا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی کچھ مجھے اس بات پر اشکال تھا اور اب بھی ہے کہ کچھ آیتیں ان کی
جو ہمارا موضوع چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ پڑھ تو لیتے ہیں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اس کو میں دہراتا ہوں کہ ہمارا جو اصول حدیث اور اصول تفسیر ہے نا وہ بہت مختلف ہے۔ اب اکرمہ کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل گئے گزرے راوی ہیں، یقیناً شیعہ کے ہاں وہ ہوں گے ایسے، اہل تشیع کے ہاں ان کے اصول میں ایسے ہوں گے، اہل سنت کے ہاں تو ایسے نہیں ہے۔ اب میں نے پچھلے میں نہیں، میری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے خود نے آن نہیں کیا کبھی بھی ازواج رسول خدا نے کہ ہم اس کے مصداق ہیں، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت جو ہے اگر کسی کو ملے تو وہ یہ دوسرے نمبر کی دلیل ہے۔ پہلے جو جناب اکرمہ کے حوالے سے فرمایا خارجی ہیں، انہوں نے یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے، وہ انہی کی کتاب میں ہے لکھا ہوا، انہی کی کتاب۔ زہری کو تمام شیعہ جو ہے وہ انتہائی گئے گزرے راوی سمجھتے ہیں۔ ابن شہاب جی شیعوں کے ہاں ابن شہاب زہری جو ہیں وہ انتہائی گئے گزرے راوی ہیں، ہمارے ہاں قابل اعتبار راوی ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی نا جو پچھلی پروگرام میں نے جو انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حسین معصوم، میں نے کہا کہ بھئی ہمارے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، جو یہ روایت بھی ہمارے ہاں من گڑت ہے، اچھا ہمارے ہاں من گڑت ہے، نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت۔ تو اب اچھا یہ تو ہے آپ کی طرف لکھا ہوا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو مانتے ہیں؟ انکار کیا تو آپ نے ابھی تک پہلی مرتبہ آپ نے تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اللہ نے اگر انہیں عہدہ دیا ہے تو کس بنا پر دیا ہے؟ مجھے میری بات پوری کرنی دیجیے۔ انٹرسٹنگ سوال ہے، میں یہ پوچھ لوں گا مگر یہ بات آپ پوری کر لیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اکرمہ خارجی ہے، شیعوں کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، لہٰذا جو روایت ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہے اس کو ہم نے حسن درجے کی ہمارے محدثین نے قرار دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ میں انشاءاللہ دعوے سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ویس ربانی صاحب، اس شخص سے انشاءاللہ آپ یہاں کوئی من گڑت روایت نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات انہوں نے کہی، بس راوی کا نام صحیح رہے۔ ہاں وہ کبھی کبھار تو انسان ہوں نا، انسان ہوں، وہ کہتے ہیں نا اول انسان اول نسیان، سب سے پہلے انسان آدم سے سب سے پہلی بھول ہوئی تھی اور میں اس پہ معافی۔ انہوں نے کہا ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث آیت تطہیر کا مصداق ہے، آیت تطہیر کی اس آیت کا انما یرید کا مصداق اللہ کے ارادے میں ہمیں طہارت بخشی ہوئی ہے، میں نے وہ بات کہی۔ اہل بیت کا ہونا اور چیز ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور چیز ہے۔ مفتی صاحب نکالیں گے یہ والی دیکھیں، روایت بھی نکالیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم دونوں کے مابین ایک مشترکہ ایسی شخصیت ہے جو مقدس ہیں، ان کے نزدیک بھی ہیں، ہمارے نزدیک بھی ہے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ چاہیں تو میں اس کو پڑھ لوں، کہ اس سے مراد جو ہے وہ نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بیان فرمایا، میں نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب یا تو آپ کہیں کہ جی ہر لفظ کے لیے مصداق ہونا چاہیے یا پوری آیت کا مصداق ہونا چاہیے۔ آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ پڑھتے تھے کہ اہل البیت، ٹھیک مانتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ کس نے مقصد انکار کہنے کیا؟ کا یہ کہ کبھی کسی زوجہ رسول کے دروازے پر جو ہے وہ رسول خدا نے وہ سب پیش کریں گے نا آپ۔ تب تک مزانہ کا یہ جوس پئیں، یہ اسپیشل ہے اور ہر سیزن میں چلتا ہے، علماء کرام کے آگے بھی رکھا ہے، میں بھی اس سے ذرا مستفید ہو رہا ہوں۔ جی بالکل، اس کا فلیور آپ کے پاس تو میرا پسند کا آیا ہوا ہے، اور مینگو تو بڑا پاپولر فلیور ہے۔ مفتی صاحب تب تک ہمیں وہ روایات بھی پیش فرما رہے ہیں جس میں ازواج رسول کی طرف اللہ کے رسول نے مخاطب ہو کے اہل بیت کہہ کے پکارا ہو۔ تو جہاں مزانہ معاملات کو ٹھنڈا رکھتا ہے وہاں ٹھنڈے میں بھی آپ کو ایکٹیو رکھے گا۔ ہمیں تو بہت ہی پسند اور بھایا ہے دل کو، آپ کو بھی پسند آئے گا۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے، میں نے جو بات آپ سے فرمائی کہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو داخل فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 2494۔ حادثہ عفک جب ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعذرنا من رجل بلغنی آذاہ فی اہل بیتی، حضرت عائشہ میری اہل بیت ہے، اس کے متعلق یہ شخص ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، فواللہ ما اعلم عن اہل بیت الا خیرا، خدا کی قسم میں اپنے اہل بیت یعنی میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ اگلی روایت،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس گزرتے تھے نا، عائشہ کے پاس آتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم اہل البیت. بخاری شریف کی روایت ہے. اگلی روایت وانس ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل یمر علی نسائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ازواج مطہرات کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے. فیسلم علی کل واحدۃ منہن، ہر ایک پر سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے. ویقول سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت، تم پر سلام ہو، کیسے ہو میرے اہل بیت؟ فیقولون بخیر یا رسول اللہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت 1428. اور صحیح اسناد میں بالکل بخاری مسلم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں. آگے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو نبیذ بنانے سے جو روکا گیا تھا تو کس کس چیز میں روکا گیا تھا؟ تو مقصود کے الفاظ میں سنا رہا ہوں. قالت نہانا فی ذالک اہل البیت، ہم اہل بیت کو اللہ کے نبی نے اس چیز میں نبیذ بنانے سے کیا کیا؟ منع کیا. آگے جو ایک بعض لوگوں کا ایک اشکال ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں کہ جن کے لیے صدقہ حرام ہے، تو ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں ہے. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا انکار کیا ہے. کیسے؟ اور انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور حیثمی نے مجموع الزوائد میں یہ روایت نقل کیا. عائشہ فرماتے انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. گویا وہ اپنے آپ کو اس اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جن اہل بیت کے لیے صدقہ لینا حرام ہے. وہ اپنے آپ کو اس اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جن اہل بیت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اطہار ہو، تم مطہرین ہو، تم سے رجس کو دور کر دیا گیا ہے، تم پاک صاف کر دیے گئے ہوں، تم وہ سب کچھ ہو جو کچھ اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے ثابت ہیں، اس سب میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا. اور آپ نے تمام دلائل بھی پیش کر دی. علامہ صاحب اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ بیان فرما رہے ہیں کہ ازواج کے لیے تو خود فرمایا اہل بیت ہے. ایک چیز میں کلیئر کر دوں، دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ تفسیر اور روایات کا ہمارے پاس جو فرق ہے، دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے جو روایت پڑھی اور اس چیز کو مثال کے طور پر شاید فیصلہ سنا دیا، دیکھیں بنتا نہیں ہے کانسیپٹ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم گناہ کرو گی تو تمہیں عذاب ہوگا، اگر نیکی کا کام کرو گی تو جو عام عورت کو اجر مل رہا ہے اس کا ڈبل ملے گا. تو یہاں پر انہیں اس بات سے یہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو مولانا صاحب نے کہا. دوسری بات یہ کہ میں ایک آپ کو مثال دے دوں، اب میں اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب، یہ بخاری کی روایت ہے، جو کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا. تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی. راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری. از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے. پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا. پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا. میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے.
تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں۔